عشق ایک داستان ہے، محبت کی، اسرار کی، انور کے قیام کی، امریحہ اور الیان کی۔ امریحہ پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سرحاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسو سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناز سائی بھرتی، لاڈ کرنے لگی۔ ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اسے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئی، سبزے کی وسط پر فدا ہوتی، اس نازنین کو اس کے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماحتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کی جو وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھی، اس کی وہ جو امریحہ ہے۔ لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کے بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھی ہے کیونکہ اسے منظر عام بنانے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جیسے جاڑوں کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے تو ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے ہوئے کچھ ایسے نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مرمر کر لہرا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائن کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چھپکے سے نکال لو۔ اب وہ یہ خزانہ چھپکے سے نکال ہی لے گی۔ اسے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبہ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امریحہ، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبہ النصوح سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہا اٹھائے جائیں گے اتنے۔ امریحہ تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کی اظہار پر دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں؟ ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، اب کی کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امریحہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے ہود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی، سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی، نہ وہ نیک شگنی کی دشمن بدشگنی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان سے نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اسی دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے مطلوع ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا
اور ماموں کے الیکٹرانکس کے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امریہہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی اور بھی بہت کچھ۔ فرصت کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں ہی تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل؟ اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل؟ مدیحہ بیٹا، منگل کے 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر امریہہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نچس جنم پری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اماں بھی تو ذرا خائف سی رہتی تھی۔ اس سے اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرے کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکدار شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی سب کنگال ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس تاک جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام محسوس جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لامذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں جلاف مذہب ایسے کام کرتے ہیں؟ دادی کے ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے عظیم مارکیٹ میں کرین اسٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ عظیم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محفوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسا کہا جیسے ان کی دیرہانہ خواب تکمیل کو پہنچ چکے ہوں۔ انہیں پسند نہ آیا۔ جمعرات کی جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایات بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو۔ کچھ کا انتظام میں کروں گا، اس کا ایسے آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی۔ بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہی۔ آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے۔ یہاں دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے، نہیں ملے نہ آ ملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنزاً کہا، بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امراء دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یہاں آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی انہیں منحوس مانتی تھی۔ دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی خماد اور دانیہ بھی دادی کے کہنے پر یقین کرنے لگی تھی۔ کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امراء سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امراء نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس سے غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو 2 سنا کر چپ کر کے رونے لگی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی ہے، میرے کپڑے لایا کریں تو امراء کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ اسی تازہ ہوئی اپنی اور امراء کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امراء غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتے، اور پھر رات بھر کہیں بیٹھ کے روتی رہتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کی اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات پر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سرو پائے سے شکوے سنتے، اور سارا دن کسی نہ کسی نے دل دکھایا یا
کسی بات پر مل کے آنسو بہاتے رہتے۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے ابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو مت بتانا، خاص امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بدوائیں دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے گم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئی اور کسی ضرورت کا کام کر کے پیسے لے گئی۔ بابا اماں سے چڑ گئے، یہ کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے، اسی لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر اب کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ یہ تو